تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ رب العالمین تمام لوگوں کی بخشش فرماتا ہے 15ویں شعبان کو یا شعبان کے پورے مہینے میں. یہاں 15ویں شعبان کا ذکر ہے اس حدیث کے اندر, سوائے ان کے جو مشرک ہیں اور ان کے جن کے دلوں میں کینہ کپٹ بغض و حسد ہوتا ہے, ان کے علاوہ سب کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے. کہ اس حدیث سے تعلیم کیا ملی؟ اس حدیث سے یہی تعلیم ملی کہ راتوں میں اپنی طرف سے ہم عبادت کریں, دن کا روزہ رکھیں. یہ تعلیم ملی؟ ہرگز یہ تعلیم نہیں ملی, ہرگز یہ تعلیم نہیں ملی. تعلیم ہمیں اور آپ کو یہ ملی کہ اگر اس ماہ میں اپنی ہم بخشش چاہتے ہیں تو ہم شرک کو چھوڑ کر کے عقیدے توحید پر آ جائیں. اگر ہم بخشش چاہتے ہیں تو اپنے دلوں سے کینہ کپٹ حسد بغض حسد یہ سب نکال کر کے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے, جب جا کر کے رب العالمین ہماری بخشش فرمائے گا. یہ تعلیم ہے اس حدیث کی. اس حوالے سے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انتظار کرو, تھوڑی دیر میں ایک جنتی شخص آنے والا ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے. نظر پڑتی ہے کہ ایک انصاری صحابی ہیں, وضو کے قطرات پانی کے قطرات ان کے داڑھی سے ٹپک رہے ہیں, بائیں ہاتھ میں اپنا جوتا اٹھائے ہوئے ہیں. مسجد میں آتے ہیں, لوگوں نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ ایک شخص جنتی آنے والا ہے, یہ شخص انصاری ہے. پھر دوسرے دن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک شخص ابھی آنے والا ہے, وہ شخص جنتی ہے. پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کل تھا. پھر تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. تیسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے جو پہلے دن اور دوسرے دن تھا. پھر عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں, وہ اس شخص کے پیچھے پیچھے چل دیتے ہیں, کہتے ہیں میرے بھائی سنو, میرے بھائی سنو, میرا اور میرے والد کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے اور ہم نے یہ قسم کھا لی ہے کہ اب 3 رات میں گھر نہیں آؤں گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر آپ کے ساتھ 3 رات میں قیام کروں. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں, چلو میرے ساتھ. وہ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, رات و دن گزارتے ہیں. کیوں گئے ہیں؟ اس لیے گئے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ان کے اعمال کیا ہیں, جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کہا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. وہ خود بیان کرتے ہیں 3 دن مکمل ہو گیا, میں نے کچھ نہیں دیکھا. نہ رات میں اٹھ کر کے وہ شخص قیام اللیل کرتا ہے, نہ تلاوت کرتا ہے, نہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے, فرض کی ادائیگی کرتا ہے, سنت پر عمل کرتا ہے. کوئی خاص عمل مجھے دکھا نہیں. پھر میں نکلنے لگا, میں کہا کہ بتاؤ میرا اور میرے والد کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا. اللہ کے نبی نے آپ کو 3 بار 3 دن کہا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے. وہ آپ تھے کہ مسجد میں آتے تھے, لیکن ہمیں کوئی ایسا خاص عمل نہیں دکھا کہ رات میں اٹھ کر کے آپ قیام اللیل کر رہے ہو, کوئی خاص عمل کر رہے ہو. آخر وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے, اس انصاری صحابی نے بھی کہا کہ ہاں کوئی خاص عمل نہیں ہے. کہا کہ جاؤ. پھر وہ نکل گئے. اس شخص کو یاد آیا, کہا کہ میرے بھائی سنو سنو, ایک عمل ہے, شاید کوئی وہی عمل ہو. کہا کہ وہ عمل کیا ہے بتلاؤ ہمیں. کہا کہ سنو, میں کسی بھائی کے تئیں اپنے دل میں کینہ کپٹ نہیں رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین اگر کسی کو کسی نعمت سے نوازتا ہے تو میں اس پر حسد نہیں کرتا ہوں. فوراً عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ عمل ہے, یہی وہ عمل ہے, یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں 3 دن آپ کو کہا کہ ایک شخص وہ آ رہا ہے جو جنتی ہے. تو اس ماہ سے ہمیں کیا ثابت ہوا, کیا سبق ملا؟ یہی سبق ملا کہ شرک سے باز رہ کر کے اپنے دلوں کو اپنے بھائی کے تئیں صاف کیا جائے. کینہ ہو, کپٹ ہو, حسد ہو, بغض ہو, کچھ بھی ہو, ان دلوں کو صاف و شفاف کیا جائے.